السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آج میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخصیت، خاتون MPA ہیں، ایکس MPA کہوں، ابھی MPA ہیں. بہرحال کنفیوژنسی ہے، لیکن یہ ان ارکان میں سے ہیں. آپ کو بتائیے کہ پنجاب اسمبلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور حمزہ شہباز کو جو ووٹ پڑے تھے 197، اس میں 25 MPAs کے حوالے سے یہ الیکشن کمیشن نے پہلے فیصلہ دیا، پھر ہائی کورٹ نے دیا کہ 25 ارکان جو ہیں صوبائی اسمبلی کے، پنجاب صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے ڈیفیکشن کی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوا. الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو انہی میں سے جو 5 خواتین کی نشستیں ہیں جن پر ابھی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نوٹیفائی کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے اوپر. تو پاکستان تحریک انصاف ہی کی ریزرو سیٹ پر عائشہ نواز چودھری جو ہیں وہ الیکٹ ہوئی تھی، اور یہ ڈیفیکٹڈ کیا کہیں گے اس کو، ڈیفیکشن کی جن MNAs نے ان میں ہیں، MPAs ان میں سے ایک ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ان کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. گزشتہ دنوں یعنی کل یا پرسوں ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی، پہلی ہیئرنگ تھی. تو ان کا کیس تو سب جوڈیس ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کیس کے حوالے سے اس طرح سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ تو جاننا چاہ سکتے ہیں عائشہ آپ سے کہ آپ نے ڈیفیکشن کیوں کی. لیکن اس ڈیفیکشن سے پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کے ایز اے پولیٹیکل کیریئر سٹارٹ کرنے پہلی پارٹی ہے جی. کیسے آئیں آپ اس میں؟ مائی فیملی از ناٹ اے پولیٹیکل فیملی. جی میں ایک پروفیشنل کیریئر کو پرسیو کر رہی تھی. ہم سنگاپور میں رہتے تھے. آئی ایکچولی شفٹڈ بیک فرام سنگاپور ٹو پرسیو اے پولیٹیکل کیریئر ود پاکستان تحریک انصاف ان لیٹ 2011 ارلی 2012. جی بالکل پہلی پارٹی ہے. پہلی پارٹی اجتماع کیسے، مطلب کہ کس نے کہا، خود آئیں، جذبہ تھا خان صاحب کی جو ہے تبدیلی کا ایک نعرہ تھا، کیا مجبور، کیا کس چیز نے مجبور کیا سیاست میں آئے اور آ کے PTI ہی جوائن کریں؟ ایک تو جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سیاست کو بہت گندا شعبہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں سیاست سے بس دور ہی ٹھیک ہیں ہم، کیونکہ گندا کام ہے. دا فیکٹ از کہ اگر ہم جیسے نارمل گھروں سے آنے والے لوگ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے تو ایک آلٹرنیٹ اوپینین نہیں آئے گا. ہم گلا تب کریں نا کہ فیملیز کے ہی بچے آ رہے ہیں جب ہم آنے کو تیار ہوں. ہم آئیں گے تو وہ اسپیس آکیوپائی کریں گے، جب آکیوپائی کریں گے تو وہ پروپورشنیٹ چینج ایک آتی چلی جائے گی آف این آلٹرنیٹ اوپینین. مطلب تو بنیادی طور پہ یہی تھا کہ موروثی سیاست کے خلاف، اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو ایک مناسب فورم لگا. پاکستان تحریک انصاف میں جی دیکھیں بہت لوگوں کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز، عمران خان صاحب کی پالیسیز اینڈ جس انداز میں وہ پاکستان کو دیکھتے تھے یا لے کے جانا چاہتے تھے اور جو باتیں کرتے تھے اس کی فالوور ہوں میں، ناٹ عمران خان ایز این انڈیویژول. یہ بات بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید خان صاحب کا سٹارڈم اتنا بڑا ہے کہ لوگ فالوور کرتے ہیں. مطلب آپ فین کلب میں نہیں ہیں؟ میں فین کلب کا حصہ نہیں ہوں، میں ان کی پالیسیز کی فین کلب کا حصہ تھی. تو یہ کیوں PTI پہ یہ تانا کستے ہیں لوگ کہ یہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، اٹس اے کلٹ؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں انتخابات بھی ہوتے ہیں اس میں، اور ووٹنگ بھی ہوتی ہے. ایون جو 2013 کے انتخابات سے اس سے پہلے کہا گیا کہ نہ آپ کروائیں، لیکن انہوں نے الیکشن کروائے پورے ملک کے اندر. تو کیسے، مطلب ہاؤ یو ڈیفائن پاکستان تحریک انصاف؟ مطلب آپ کی 8-10 سال کی تو ایسوسیشن ہوگی نا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک پولیٹیکل فورس ہے، اس کے اندر کوئی ڈینائل نہیں ہے. جو ابھی کا میرا اختلاف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ میرا اس بات سے ہے کہ جو منشور دیکھیں بات یہ نکلتی ہے کہ ہم نے ڈیفیکٹ کیا، میں نے ڈیفیکٹ کیا. میں اپنی ذات کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. میں نے ڈیفیکٹ کیا بیکاز آئی ڈس ایگریڈ ود مائی لیڈر. بٹ میں نے اس پارٹی کے ساتھ 10-11 سال کام کیا ہے،
उस 10-11 साल में 2013 के इलेक्शन का मंशूर भी शामिल है, एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है, 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है, वो अंदाज़े गुफ्तगू या वो डायरेक्शन भी खान साहब की एक शामिल है जिसको हम फॉलो करते थे। क्या मैं तो आज वहीं खड़ी हूँ जो मुझे पढ़ाया सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था आपको? हमें सिखाया गया था कि मेरिट पे काम होंगे। हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे और जनरेशन के बारे में सोचेंगे। हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसके दौर में करप्शन नहीं होगी। हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसके अंदर मेरिट पे फैसले होंगे, इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इनमें से कोई बात पूरी हुई? मुझे तो नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, आपने बताना। यू वर द पार्ट एंड पार्सल। मैं यही कह रही हूँ, आप एक तज्जिया निगार हैं, तो अगर ये बातें पूरी हुई होती और इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट हुए होते और इंडिविजुअल्स ना हुए होते और वो इंडिविजुअल्स मेरिट पे आए होते, तो हम वहाँ तो ना खड़े होते जिधर आज हम खड़े हैं पीटीआई के तौर पे। एक जिस जगह से हम गुजरे हैं पिछले 3 महीने में, वो जगह आती ना। नहीं तो क्या, किस चीज़ ने मजबूर किया? उस्मान बुज़दार साहब के इलेक्शन में आप ने डिफेक्ट किया ना, इल्ज़ाम यही है आप पे कि आपने उस इलेक्शन के अंदर पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी मैंने परवेज़ इलाही के इलेक्शन में डिफेक्ट किया। ऐसे क्या है? हाँ, उस्मान बुज़दार साहब, मेरा जितना भी डिसएग्रीमेंट है, पार्टी का एक फ़ैसला था 2018 के इलेक्शन के बाद, जिसके अंदर हमें नहीं पता था कि मैं उस वक्त मीडिया सेल हेड किया करती थी पंजाब का, और तकरीबन पार्टी में बड़े तमाम लोगों को जानती थी। जब आप मीडिया सेल हेड करते हैं तो जानते होते हैं, और मैं नहीं जानती थी कि उस्मान बुज़दार साहब कौन हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी का हुक्म था and we voted, we shared our reservations but we voted। और उसके बाद अगले 3-3.5 साल कुछ ऐसा सा माहौल था कि नहीं, तो उस वक्त नहीं आपने पूछा कि बुज़दार साहब में ऐसी क्या क्वालिटी है? चले, बुज़दार साहब को तो हम जानते नहीं थे ना, तो उन्होंने हमें कहा कि कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि हम नहीं जानते और उनको पता है। तो हम ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट में नए नए आए थे, खान साहब के साथ एक एफिलिएशन इतने सालों की थी, अगर उनका फ़ैसला है तो हम साथ खड़े हुए। लेकिन फिर जब हम ऑल्टरनेट अगली बार इलेक्शन पे गए, जब बुज़दार साहब को हटाने की बात आई, तो हमारी पार्टी में कोई मेंबर ही नहीं था जो सीएम बन सकता था। और खान साहब ने बड़े सालों तक हमें ये समझाया पढ़ाया कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। अब वो मुझे कह रहे थे कि मैं पंजाब के सबसे बड़े डाकू के हवाले हम कर दें पंजाब को, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहते हैं। तो वो वाली बात कहाँ गई कि हम गवर्नमेंट का नहीं सोचेंगे। नहीं, लेकिन स्पीकर के इलेक्शन में भी तो आपने वोट दिया होगा ना उनको। चलें, स्पीकर ही बनाया था ना, सूबा दे देना और असेंबली दे देना, उस वक्त भी अफसोस था, उस वक्त भी ये सवाल पूछे गए थे और हमने 3.5 साल उसको भुगता भी। लेकिन जब उनको फिर पंजाब देने का कहा गया, तो एक्चुअली वोट तो चाहे लोगों ने डाल दिए हों, चाहे साथ खड़े हुए हों, वोट तो खैर किसी ने भी नहीं डाला, ये बात आपको भी पता है। पीटीआई ने किसी ने परवेज़ इलाही को वोट नहीं डाला है। उसके बावजूद अगर वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो साथ खड़े हैं। ये उस्मा कारदार साहिबा जो हैं वो भी आपके साथ कल मैंने देखा वहाँ पे जी, वो अपने केस के लिए आई थी। तो उनका एक इंटरव्यू भी चल रहा था जिसमें उन्होंने बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं पंजाब के हवाले से बहुत लगाए। उस्मा कारदार साहिबा का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो बिल्कुल उन स्टोरीज़ का उनको पता होगा जिसके बारे में उन्होंने किया। मुझे वो स्टोरीज़ मालूम। कभी होता था आपस में डिस्कशन तो होती होगी? नहीं, मैं और वो डिफरेंट किस्म के काम करते थे। इवन पीटीआई के अंदर भी हम डिफरेंट किस्म के मीडिया हैंडल करती थी आप? जी। और आपको नहीं पता था? जो स्टोरीज की वो बात करी है, मैंने उनको पढ़ा देखा नहीं है। आई एम सो सॉरी जी। तो अभी हम देखते हैं जो पीटीआई जो पंजाब के अंदर हमें नज़र आती है, पहले जहांगीर तरीन साहब थे, फिर उसके बाद जो है वो अलीम खान साहब भी आ गए उधर। तो पहले दो, एक ये कहा जाए अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, तो आप किसके नज़दीक थी ज़्यादा? मैं एक्चुअली दोनों के नज़दीक नहीं थी 2018 के बाद से। अच्छा, मैं दोनों के नज़दीक नहीं थी। आई वर्कड क्लोजली विद बोथ ऑफ देम पिछले सालों के अंदर 2013 से 2018 के दरमियान में, बट 2018 के बाद से मैं एक्चुअली दोनों के बिल्कुल करीब नहीं हूँ।
اچھا جو آپ نے بات کی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے ڈیفیکٹ نہیں کیا, ایکچولی آپ کی پارٹی لیڈر نے, پارٹی ہیڈ نے ڈیفیکٹ کیا. جی ایکچولی بات یہی ہے کہ میرے پارٹی لیڈر نے ڈیفیکٹ کیا ہے, بیکاز میں نے جب ایگری کیا تھا, جب آپ پارٹی پالیسی سے ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پالیسی ہے جو 2018 کے الیکشن میں دی گئی تھی. وہ پالیسی ہے جس کو پارٹی ڈسپلن کچھ نہیں ہے. پارٹی ڈسپلن دونوں پہ لاگو ہوتا ہے, ممبر پہ بھی اور پارٹی کے لیڈر پہ بھی, یہ دونوں پہ لاگو ہونا چاہیے. 63A جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے اور ممبر پہ ہوتا ہے, لیڈر پہ نہیں ہوتا ہے, وچ از اے پرابلم ہیئر. کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے, اگر میں پارٹی کی چینجڈ پالیسی سے, ناٹ دا پالیسی دیٹ وی ور الیکٹڈ آن, میں ان کی چینجڈ پالیسی سے اختلاف کر رہی ہوں تو میں پارٹی سے ڈیفیکٹ کر رہی ہوں. بٹ 63A لیکن اگر پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر پارٹی پالیسی تو وہی ہوگی نا جہاں پہ اکثریت ہوگی. یہ تو اگر سیاسی فیصلے تو لینے پڑتے ہیں, یہ تو اگر PTI والے ووٹ ڈالتے تو آپ کو پتہ چلتا. اگر ان کے نمبر پورے ہوتے تو وہ بائیکاٹ کرتے. انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, پرویز الہی وہ تو کو بائیکاٹ کسی کیا نے تھا نہیں نا. ڈالا. اس کی وجہ یہی تھی بیکاز میجورٹی آف دا پیپل ڈس ایگریڈ. ابھی بھی وہی صورتحال ہے ہاؤس میں. ابھی آپ دیکھ لیں گے 22 کو الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں PTI کے کتنے لوگ آتے ہیں. جب ابھی ہائی کورٹ نے الیکشن کی ڈیٹ دی تو PTI went to the Supreme Court and said کہ ہمارے بندے پورے نہیں ہیں. اپیل ان کی, اپیل انہوں نے کی, انہوں نے ریکاؤنٹ مانگا, انہوں نے ریکاؤنٹ کے بعد کیا کہا, ہمارے بندے پورے نہیں ہیں. ہاں, پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میرے 11 جو ہیں وہ, پرویز الہی صاحب تھے ایکچولی, تو جو جرگہ جو ریسٹرکشن استعمال کی سپریم کورٹ نے. سر میری جس پارٹی کا میں حصہ تھی بھی اس کا لیڈر پرویز الہی نہیں ہے. سو دیٹ از ناٹ اے پالیسی آئی نیڈ ٹو فالو اور آئی ایور نیڈیڈ ٹو فالو. نہیں تو یہ تو ساری چیزیں سوچتا ہے نا انسان کہ ہاں پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں ہے, آپ پارٹی میں اپنی اختلافی رائے ہٹا سکتے ہیں, لیکن جب اکثریت سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں تھی. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا 63A پہ اوپینین آیا ہے اور ججز آر آنریبل, اور اس اوپینین کے اوپر ہم لوگ ایک علیحدہ سے گفتگو کریں گے. خان صاحب تو وہ کہتے رہیں کہ پیسے زمین فروخت کر دیے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, تو پیسے ویسے ان کا بھی دیکھیں آپ کو آفرز تو ہوئی ہوں گی. یہ شاید ایک سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے کہ پارٹی چینج کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے لے لیے ہیں یا ضمیر بیچ دیا ہے. ایکچولی ایسا ہی ہے کہ اگر کئی دفعہ آپ کا اختلاف اتنا بڑا, جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے دیٹ از کہ اگر آپ پارٹی کے خلاف 3 چیزوں پہ ووٹ نہیں دے سکتے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اختلاف اتنا بڑا ہے تو اس کی ایک کاسٹ ہے. وہ کاسٹ اگر آپ بیئر کرنے کو تیار ہے تو آپ ڈس ایگری کر لیں. تو آئی ایم ولنگ ٹو بیئر دا کاسٹ بیکاز مائی ڈس ایگریمنٹ واز سو بگ. مائی ڈس ایگریمنٹ واز دیٹ آئی ول ناٹ ووٹ فار پرویز الہی ایون اف دیٹ مینز آئی لوز مائی سیٹ. سو اگر پروف ہوتا ہے کہ میں نے ڈیفیکٹ کیا ہے, اگر پروف ہوتا ہے کہ میری بات سنی گئی ہے, جیسے شو کاز کا لٹرل میننگ یہ ہے giving the opportunity to show cause why you've taken such action. Have I been given that opportunity to show cause why I took that action by the party? 16 تاریخ کی رات کو 9-10 بجے الیکشن. لیکن آپ لوگوں کی یہی باتیں الیکشن کمیشن نے تو نہیں مانی نا, اور الیکشن کمیشن نے اپنے ڈیسیجن کے اندر لکھا constitutional prerequisites were not fulfilled. And that is the only reason, that is the sentence that has taken me to the Supreme Court for an appeal. تو ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے, سیاست کریں گی, سیاست میں رہیں گی؟ دیکھیں, سیاست تو میرے خیال میں پالیٹکس میں انوالو ہونا ہر سٹیزن کا حق ہے, اور پالیٹکس میں پاکستان کی خاطر کرتی تھی, کبھی بھی کسی انڈیویژول کی خاطر نہیں کرتی تھی. اور ابھی بھی شاید بہت سارے لوگ کہیں کہ میں نے کوئی پارٹی جوائن کر لی یا کچھ کر لی. پنجاب کے اندر PMLN حکومت میں ہے, میرا PMLN کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میرے PMLN کے ساتھ بالکل جوائن نہیں کر رہی.
کرنا ہے. So there has to be an understanding that where is a person going, what are the fights that she's willing to fight. So my fight is different maybe. شاید ہو سکتا ہے الیکٹیبلس کے لیے نون لیگ یا کوئی اور 20 لوگ نون لیگ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سو بسم اللہ، وہ ان کی چوائس ہے. مجھے اس پہ ان کے ڈیسیجن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کی ڈیفیکشن کی وجہ علیحدہ ہوگی. میری پارٹی چھوڑنے کی وجہ کچھ اور تھی، اور اس کے اندر میرے اپنے لیڈر جن کو میں سالوں سال میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر لیٹ گو کر کے ایسے کام کیا ہے جیسے آپ فل ٹائم نوکری کرتے ہوں. سالوں سال ایسے کیا ہے. اور لائک ایک ہمارے کے پی کے سے امپورٹنٹ عہدوں پہ صاحب جو 2-4 اگر 2-3 میں نے امپورٹنٹ عہدے نکالنے ہیں کے پی کے کی حکومت میں، تو ان میں سے ایک صاحب نے ایک دن کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ خان صاحب ساری عمر آپ نے ہمیں غیرت کا لیکچر دیا ہے، اب غیرت ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا. اچھا. تو لائک آئی مین نہیں ہوا گیا، سوری. تو آپ نے اب پھر پارٹی اب چھوڑ دی ہے؟ بالکل. پارٹی سے اختلاف کیا ہے، اس اختلاف کی ایک سزا بھگت رہی ہوں. ڈی سیٹ ہوئی ہے نا؟ ڈی سیٹ ہوئی ہوں، اور اس کو فائٹ کر رہی ہوں سپریم کورٹ میں. پارٹی اگر اپنی ڈیسیجنز چینج کر لیتی ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. پارٹی اگر ری وزٹ کر لیتی ہے ان باتوں کو جس پہ اختلاف ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. بٹ آج کی تاریخ میں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لڑائی لڑ رہی ہوں جو کہ چلے گی ابھی. چلیں جی، دیکھتے ہیں کہ آپ کی لڑائی کہاں تک چلتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں کہ اگر کبھی پی ٹی آئی چھوڑنی پڑ جائے تو آپ کو کون سی نظر آتی ہے پولیٹیکل پارٹی کے ہاں یہ پولیٹیکل پارٹی میں آئی کین سروائیو؟ دیکھیں جی، میری پریورٹیز میں جو ہے وہ لیجسلیشن پہ کام کرنا ہے. میری پریورٹیز میں سینٹر کی یا لیفٹ ٹو سینٹر کی بات کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ میری لڑائیاں ان سے ہی ختم ہو جائیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی لڑائیاں کتنی ختم ہوتی ہیں. تو یہ ایک مختصر سا ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بہت ساری طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن عائشہ جو ہیں ان کو ہم نے مزید مشکل میں نہیں ڈالنا. مقصد صرف یہ تھا کہ پوچھا جائے کہ آخر پی ٹی آئی میں ان کے ساتھ ایسی کیا ہوا کہ جس کی بنیاد پہ انحراف کرنا پڑ گیا یا منحرف کہلانا پڑ گیا. ظاہر ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی مالی معاملات کے الزامات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے لگتے رہیں، لیکن ایسی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے. ایک اصولی اختلاف ہے اور اس اصولی اختلاف میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا حق استعمال کیا. اور دیکھتے ہیں اب آگے سپریم کورٹ آف پاکستان ان جو الیکشن کمیشن کے خلاف اپیلیں ہیں ان پر کیا سماعت کر کے کیا فیصلہ دیتی ہے. مختصر سماعت ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا کہ جو ووٹ ہے وہ ان کے فیصلے کے مطابق وہ پارٹی کا ووٹ ہے، یعنی کہ جو سیاسی جماعت کے بنیادی حقوق کے حوالے سے اس کا ووٹ ہے، خواہ آپ کسی بھی حیثیت میں آئیں. بہرحال اس پر ابھی بھی 63A کے اوپر ریویوز بھی داخل ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ایک اپیلیں بھی آ گئی ہیں. تو اب صورتحال بہت مختلف ہے. آگے اس معاملے پر کیا ہوتا ہے آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھیں گے. شرائع دستور سے عبدالکریم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے